بیٹھے تھے اپنے مرشد کے پاس. کیوں؟ یہ خلیفے میں کیا آنا میں دکھا دوں اس کو. یہ خلیفہ بننا، یہ ولی بننے کے مزار کے پاس جا کر ہمیں دعا کر لگاتے ہیں. اس کے اندر کیا پرہیزگاری رہنا، اس کے اندر کیا طاقت رہنا، اس کے اندر کیا طاقت رہنا. اپنے آپ کو تمام لوگ اس کے غور و فکر کر کر اس کے پر عمل کرنے والا ضروری سے ضروری ہمیں اس میں کامیابی لینا پڑتا ہے. اب تمام بیعت ہونے، بیعت ہو گئی اس وقت. آپ کو بھی یہ نظارہ ہونا کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں، ہم کس طرح چل. پھر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی، حسن فلانی جگہ میرا ایک دوست ولی ہے، فلانی جگہ میرا ایک دوست ہے ولی ہے، اس کے پاس ایک بار جا کے مل لیتا ہوں. حضرت کو ایڈریس دیے. کہاں گئے انہوں؟ ایک جنگل میں تھے. ایڈریس دے ان کے پاس گئے. یہ غور کرو اور اس کے پاس اس کی عبرت تمہیں حاصل فرمائے. میرے معین الدین چشتی آج ہندوستان پر راج کر رہی سو کیسا اپنا مرشد اسے کیسا کیسا بنایا. اس کے واسطے ہر ہمیشہ بولتے سو مرشد کے ارد گرد رہنے والا ولی بنتا ہے. سبحان اللہ. مرشد سے دور ہونے والا ولی نہیں بنتا. اللہ کے رسول کے ارد گرد رہنے والے اس آسمان کے تارے بنے. صدیق، عمر، عثمان، علی، خالد بن ولید، عبد بن رحمان روف، سعد، انہوں پورے کونے تارے بنے. کیوں؟ ارد گرد رہتے. بلال ارد گرد رہنے والا جس نے اپنے مرشد سے دور ہوتا ہے، خدا کے قسم اسے رب کعبہ کے قسم انہیں کبھی ولی نہیں بن سکتا. ڈپلیکیٹ ولی بن سکتا. نام پر ٹھیکیدار بنا لے کو، ایک چھوٹا دکاندار لے کو بیٹھا رہنا. حق کا بنا تو پرہیزگار. جنت فری میں ملتی نہیں. بیٹھ جا کو پان کھا کو تمباکو پھینکنے والا، بیڑی پھونکنے والا جنت کا دلیل دیتا میں چیزیں بچا لیتا ہوں. اس کا پھپا کا مال ہے جنت دینے کے لیے. جنت آسان ہو گئے؟ جنت آسان ہے سب کو بھی نہیں. جنت کو اگر پانا ہو تو کانٹوں کو چلنا. جنت کو پانا ہو تو کانٹوں کو چلنا. جہنم کو پانا ہو تو صاف راستہ چلنا. جہنم کو کیا آپ جانے کی ضرورت نہیں. خالی بیٹھ کے تو پھسل لے ایک چل جاتے. نو نان سٹاپ، نو گیٹ اٹال. سر لگ جاتی. کتنا سکون ہے. جس دن پڑھتی جا کو آیا تب معلوم ہوتا کیا سکون رہے گا. مگر جنت کو جانے والا ہر قدم کاٹے چکتے رہتی ہے. کیوں؟ اسے اچھا دستا نہیں. کیا رہے نہیں مجھے جنت ہونا گیا، مجھے سکون ہی دس رہا نہیں. سکون کیوں؟ سکون سی چیز دے ڈالتا تو اتنا آسان کی چیز دے ڈالتا ہے. ایک جنے کو یہ کھودا دینا تو 10 ٹائم سوچتا ہے. انہیں سمانتا کیا ہے، گھر پورا سمانتا کیا ہے کہ وہ 10 ٹائم سوچ کو بعد اسے کیلیاں دیتا ہے. ایرے گھرے کو ڈھاک دے لے 2 دن میں انہیں بکات چل جاتا ہے. ہمیں پیری مرید آنا ہے. ہمیں اللہ کو پانے والا ہے، ہمیں رسول کو پانے والا ہے، ہمیں قوم کو جوڑنے والا ہے، قوم کو توڑنے والے نہیں. اس کے واسطے جنت کو پانا تو کانٹوں کو چلو. کانٹوں کو چلنے کے بعد پھر آسانی ملتی ہے. اگر جہنم کو پانا تو پاک روڈ ملتا. کہاں گئے تو بٹھے کیسا ہے بٹھے کیا بولا رہے، کیا بول رہے میٹنگ کرنے کا ٹائم. بڑھیا کوئی نہ ایسا انہیں ویسا میٹنگ کرتا ہے. نہ تو عبادت، نہ تو رونا، نہ تو خوف، اللہ کا خوف. جس کے پاس بیٹھتی روتا رہتا انہیں ہمیشہ ڈراتا رہتا ہے. ہر ہمیشہ اس کی آواز میں تمہارا کوئی دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو سمجھ جانا حق والا ہے. جس کے پاس تمہیں سکون دستا ہے انہیں گئے بات ٹھنڈے باتیں بات کرے، بڑی عزت کر رہا ہے. اس کا ٹائم پاس ہونا، اسے کوئی بھی نہیں دقت. ہم نے بلا لے ٹائم پاس کر رہا ہے. ہمیں سمجھ جانا انہیں نماز آسان ہے تو جی پڑھیں گے آؤ جی ہمیں پورے دل سے پڑھنا بیٹھو جی. وہاں اسے 2 باتیں کو سے تو بولا لے تو اسے مان لیتا بڑا اچھا بولیا، بڑا دلیل بولا لے. اس کے واسطے ویسے ہیں کہ آدمی کے پاس علم والے کے پاس جانا. اللہ تعالیٰ آپ آخرت میں یہی پوچھیں گا. پہلا سورہ جب قرآن میں کوسا اتریا سو اقرا، کیا ماننا ہے، کیا اس کا معنی؟ تمہیں پڑھو اور تمہیں سکھاؤ. تمہیں پڑھو اور سکھاؤ. تمہیں علم سکھاؤ اور سکھاؤ، راستہ دکھاؤ.
पहली बारी चारा अल्लाह ताला इल्म के बारे में बोल रहा है, तू पढ़ कर तू अमल कर कर सिखा। सुभान अल्लाह। आखिरत में यही पूछेगा, ना तो नमाज पूछेगा, ना तो तुम्हारा सजदे पूछेगा, ना तो तुम्हारे रोजे पूछेगा। आखिरत में कि मेरे इल्म को कहां तक तू पहुंचाया, मेरे इल्म को नाम रख लेकर, ईद आए तो टोपी लगा ले, जुब्बा शरीफ पहन लेकर अदब के साथ जाकर दो वक्त पढ़ लेगा, आपको घर में खा ले तो मुसलमान नहीं। एक ना एक दिन हमारे लिए मौत है, हमारे पीछे मौत ऐसा खड़ी, कब हमारी टिकट आती मालूम नहीं। जैसा ट्रेन में जा रही, कंडक्टर बोलता है बेंगलोर भाई शिवाजी नगर आगा उतर जाओ, कौन कौन शिवाजी नगर में उतरना आगा तो उतरना पड़ता है, हमें हमारा स्टेशन आगा तो हमें उतरना पड़ता, मौत पीछे है। इसलिए हमारा ठिकाना कायम नहीं, कब जाती कब आती, मगर हाय तक उसके हक पहुंचना हमारा काम है, हाय तक उसके इल्म को आगे बढ़ाना हमारा काम है। कौन सा इल्म? हक का इल्म है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलती अपने पीर और मुर्शिद, ऐ हसन संजरी फलाने जंगल में मेरा एक दोस्त है, उसे थोड़ा जाकर मिलकर आए। तो हसन संजरी जाती वो जंगल को गए, तो वो जंगल के अंदर बाहर फिरते रहते और अंधेरा रहता है, अंदर कोई भी नहीं रहते। जैसा बागान दिखते हैं, और बागान ही ना भाई मैं कैसा जाना सो बताओ, अंदर से आवाज आती है, ए मोइनुद्दीन हसन संजरी अंदर आओ, घबराना नहीं, ये शेरा तुम क्या भी नहीं करते। सुभान अल्लाह। तब इनको कॉन्फिडेंस है, यार कौन की मेरा नाम के साथ पुकार रहा है, अंदर कौन की है। अंदर जाकर देखती, दिखते नहीं कौन भी, ये अठाले कोई जिन्हें बैठे रहती, उनको देख कोई चीख मारे से चक्रा के ये कि एक चीख ऐसा मारती मारे से पड़ जाती। पूछती हसन संजरी, उसे पूछती हसन संजरी को पानी डाल को उठाती, पूछती कौन है, हुक्म करती शेरा को, इनको ऊपर से एक परिंदा आकर उनको मुंह को पानी डालता है, डालते होश आती है, होश आकर देखती, देखे तो अरे अल्लाह मैं आप तक ऐसा इंसान में दुनिया में अब तक देखा नहीं, तुम कैसा होगी ना, तुम कैसे रहती मालूम, पूरी बॉडी सूख जा को स्केलेटन जैसा दिखते रहती, पूरा खाना पेट के अंतड़ियां पूरे दिखते रहती, वैसे हो गया रहती, सूख गई। तब पूछती क्या वास्ते तुम्हें ऐसा होगी, उन्हें बोलती मैं एक दिन, अब गौर करो ये सब्जेक्ट है मेरा उलमान है उर्स का, मेरा उर्स का उलमान यहाँ शुरू होता है। अब याद रखो, उन्हें बोलते मैं बहुत अच्छा, मेरे दोस्त अहब थे, मैं फिरले को इधर उधर अच्छा था, हमारे बस्ती में एक मोता हुआ, हमारे बस्ती में एक मोता हुआ तो पुकारे आओ भाई एक मोता, तो चारों घरां की तरफ से हमने पूरे मोहल्ले और मिल को वो जनाजे ले लेते खबरस्तान। जब वो खबर खोदने वाला खोदा तो वो मौत जो कफन था, वो कफन को अंदर जाकर सुलाने गए तो कफन मया नहीं हुआ, वो कफन वो खबर में मई नहीं, जैसा वो कफन खबर में नहीं मई, इन्होंने दोस्त अहाब थे, उन्हें ग्रुप करके दूर खड़े थे, दूर खड़को मजाक करे सासे से, अरे और की देख रहे ठेपे बड़ा इतना मोटा मरे है, कितना खोदया तो टाइट खोदने वाला बेजार आ जा रहा है, कितने बार खोदेगा मठी करे तो हम टाइट कुछ लग जा रहा, उन्हें मजा काम करते तो फौरन एक आवाज आई, ऐ इंसान खबरदार, तू किसके बारे में सोच रहा है मालूम, तू खबरस्तान के अंदर है, खबरस्तान के अंदर होकर तो हंसता है, सबसे ज्यादा हंसा सो मैं तो हंसता है और उसके ऊपर मजाक करता है। मालूम है खबर के जाने के बाद, खबर के अंदर जाने के बाद अंधेरी रहेगा, ऐसा अंधेरा कभी तेरे आंख बंद करे बाद भी वो अंधेरा नहीं चला, ऐसी अंधेरी मिलेगी। और उसके बाद उसे 6 दिन के अंदर कीड़े मकोड़े आकर खाना शुरू करते, 12 दिन में उसके नाक से लेकर पैर पूरा खाना शुरू करते, और 60 दिन के बाद उसका हड्डा बाहर निकलती, पेट के अंदर आती, उसके खुद उसकी रूह उसकी बदबू सुनने के लिए नाराज होती रहती है। मालूम है कैसी जगह तू हंस रहा है, तेरा भी एक दिन ठिकाना आएगा, तेरा भी एक दिन ठिकाना आएगा, उस दिन दिखाऊंगा तेरी खबर क्या है। वो याद बोलते ही, वो आवाज आते ही, वो हजरत
उस दिन अल्लाह से पनाह मांगने के लिए रोना शुरू कर अल्लाह से हर हमेशा नमाज पढ़कर दुआ मांगना शुरू करती हैं। बोलती हैं, अय हसन संजरी, खुदा के कसम, उस कब्रिस्तान के दिन के वक्त से जिस वक्त में मुझे इल्हम ने मेरे कानों में आकर पड़ा, सबसे ज्यादा मैं खुद हंसा था। उसके वास्ते मेरे पर कानों में ये आवाज आई, अय शख्स तू भी आएगा एक दिन खबर में, तू भी आएगा। उस दिन खबर की निचुटती से मालूम होता, दो फसलियां को दबाती सो, उस कीड़े मकोड़े उस दिन खाते से मालूम होता है उसका मजा चकाता हूं मैं। तो हंसता इस बंदे के ऊपर चकात हुई, ये मजा चकात हुई है। उस खौफ से मैं रोना लगा, उस खौफ से उस दिन से लेकर अय हसन संजरी 40 साल हुआ, उस दिन से आज तक कभी मैं आसमान को सर उठा को नहीं देखा। अल्लाह मुझे माफ फरमा, अल्लाह मुझे माफ फरमा, मैं ये काम करया, गलती करया। उस वक्त आज तक भी मैं दुआ मांगता छो, कोई मेरा अल्लाह माफ करता नहीं मालूम नहीं। उसके याद में मैं जिर को इस हड्डा के हालत में हो गया। ऐसा आज कब मेरे मैं नियत कर रहा हूँ, मेरे हड्ड गुन खा को बारीक हो को वो मोम के जैसा पिघल को दुनिया में गारत चल जाना, ये नियत कर को बैठ गई उस वक्त। ऐसा बोलते हैं हसन संजरी पकड़ने जाती हैं, इनकी ये कि खट टूटता नीचे पड़ता, टूट कोई फसलियां पूरे एक रिप्स पूरे भी एक निकल को नीचे पड़ जाती है। जैसा हमको यूं समझ लेने का तो पूरा हड्डा आपको पड़ जाता है, पत्ते सूख जाते, लास्ट बात बनाती है वो मोम के जैसा पिघल जाती है। तो हसन रोते हुए ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर मुर्शिद के पास गए, जो हिचकियां पर रोने लगती, पूछती, उस्मान हारूनी पूछती, आया हसन क्यों रो रहा बेटे? बोलने लगे, अब्बा जान जो जगह तुम्हें भेजे थे, अब मेरे दिल में खौफ है, अल्लाह का खौफ डर बैठ गया है। मेरा भी कल ठिकाना खबर में जाना है, मैं किस हालत से मेरे अल्लाह को राजी करना है, ये रास्ता मुझे दिखाओ बजान, मेरे मुर्शिदी मुझे रास्ता दिखाओ, मैं किस तरह चलना है। अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाहते हुए उस्मान हारूनी बोले, बेटे कभी याद रखना, कभी जिंदगी में अदना इंसान बनकर जिंदगी कर, सबसे छोटा इंसान समझ कर तो जिंदगी कर, और कभी कलमा और रसूल के नाम को तोड़ने को जोड़ने पर हो, और उसके याद में हक के रास्ते पर शरीयत और सुन्नत पर अमल करता हुआ नवाफिल पर अल्लाह को राजी करता हुआ जिंदगी कर, इंशाअल्लाह तू एक दिन अल्लाह का दोस्त बनेगा। ये क्यों हमारे में इबरत रखना। हमें आजकल क्या है, कब्रिस्तान गए तो इजी से मट्टी का लोग आगे तो घर में बढ़ जाते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं भी एक वक्त इसमें जाना है, ये सोचते नहीं। आज अब फिर दूसरे बात, उसका घर ऐसा गए, उसके बच्चे ऐसे गए, उन्हें ऐसा होगा, उन्हें आस्ती ऐसा लिखा, ये बता रहती ना, मगर आखिरत का फिक्र नहीं रहता हमारे। हजरत शहरानी रहमतुल्लाह अलैह किताब लिख कर आई, उस किताब के अंदर एक इंसान इबादतगार इंसान, नसीहत का मैं बोलूं सो, उर्स में जाना बड़ी इंसाफ नहीं, हमें भी वैसा तकवा परहेज़गारी से जाकर बैठे, जिस वली को जो पसंद है उस तरह भाई निभा ले तुम्हारी मुराद हमें। उस वली को तुम्हारा नापसंद के जैसा तुम्हें जाए, वहां जाकर उनके खिलाफ जो चीज़ें करे, तुम्हारा उल्टा हो जाता काम। वली अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त कभी भी हुजूर को और अल्लाह को डिवाइड करता नहीं, उन्हें छोड़ को जाने वाला, एक दिन का हो या 40 दिन का हो या 9 साल का हो, वली तो वली है। तो ये वो फरमाती, हजरत शहरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, उनकी किताब लिखी, एक बंदा ने मक्के को उम्रा करने के लिए गया और बारिश बरसती थी, बर्फ के दिना थे, क्या थे? बर्फ के दिना में बारिश भी बरसती थी। ये कभी आता तवाफ करता वो बंदा और नियत करता, या अल्लाह काबे के पास कोई भी नहीं रहना, मैं तन्हा अकेला रहना रात में, और काबे के सामने बैठकर मैं तेरे सामने पूछना, मैं दुआ करना, मुझे ये वक्त ऐसा बना कर दे, मैं आया हूँ तेरे वास्ते, या अल्लाह इस काबे के पास मुझे जगह बना कर दे। रोज आते, रात के इशा की नमाज के बाद आकर रात सारी जागते, सुबह के नमाज तक जागते, आदमी फिरते थे। एक दिन शिद्दत की बारिश भी थी, ठंड भी ज्यादा था, बारिश भी थी, ठंड भी था, आदमी फिरने के नहीं थे वहां, खुश हो गए, हजरे अशवद के पास जाकर 2 रकात नमाज पढ़ना गए। पढ़ को उठको दुआ मांगने हाथ पढ़ को, एक तरफ से एक आवाज है,
یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے نابینا بنا کر اٹھانا. یا اللہ میں گنہگار سیاہکار بدکار انسان ہوں, کل قیامت کے دن مجھے نابینا بنا کر اللہ کے اس کے رسول کے سامنے کھڑا کرنا ہے. میں سب سے بڑا گنہگار ہوں. یا اللہ مجھے بخش دے. یا اللہ میرے وعدے کو تو امین فرما. یہ پوچھ کو اپنا غلاف کے اندر لپٹ لے, وہ کپڑے کو, کعبے کے کپڑے کو لپٹ لے, وہ پکار پکار کو روتے تھے. یہ بندہ ڈر گیا. بھائی بندہ کو اتنی رات میں, وہ ٹائم میں لیٹا نہیں تھے نا, وہ دنوں میں اتنی رات میں اکیلا کون رو رہا ہے, جس طرح بھی نہیں, کپڑے میں لپٹ گیا تھا. بہت خود کے بعد بارش ٹھکا, تھوڑا دیر ہوا, اس ٹائم سے کپڑے کے باہر آئے. وہ انسان کو دیکھ کر چیخ مار کر وہ انسان چلا چلا کر رونے لگا. ہے انسان آپ ہیں کیا, آپ ہیں کیا؟ بول کو تمہیں اللہ کی بنا پر انچائی کو بنا پر پوچھتی. آدمیاں بینا ہوئے اس والے کو پہلے دیدار اللہ دیتا اس دنیا آخرت میں. آپ خود پوچھ لیتے ہیں اللہ سے مجھے قیامت کے دن بنا پن بنا دینا. دیکھیں تو شخصیت کوئی بھی نہیں تھے. شیخ عبد القادر جیلانی. کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی میرے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ اپنے کعبہ کا گلف پکڑ کر روتے ہیں. تمام اولیاء کی سلطان شہنشاہ بننے کے بعد بھی اللہ کے سامنے اس طرح قدر سے خوف خدا سے ڈرتے ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے نابینا بن کر کھڑا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ اس کے رسول کی اس میں کوسی تم ایک چیز ایسا چھوڑیا تو میں چہرہ میں کیا دکھاؤں گا میرے رسول کو, یہ چہرہ میرا اللہ کو کیا دکھاؤں گا. انہوں دیکھ کو ناراض ہونا میرا آنکھیں سے میں دیکھنا نہیں چاہتا. کتنی بڑی بات ہے. کون عبد القادر جیلانی؟ کون وہ غوث پاک ولیوں کا سلطان, اور وعدہ کرے میرا مرید کبھی بھی توبہ کرے ان سے نہیں مرتا. سبحان اللہ. یہ وعدہ دیا, ہر مرید کو تسلی دے رہا ہے, من تو ڈر نہ کرو, میرا مرید ہے, تو بغیر توبہ سے نہیں مرے گا. سبحان اللہ. اور تو جب بھی مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ کو یاد کر سکا. ڈرنے کو تیرے پیچھے کتنے بھی تلوار آنا آئے تو پرواہ نہیں, کیونکہ میری ایک ایسی تلوار ہے غائب سے اس کے منڈیاں اڑا رہا ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. شان رسالت, یا رسول اللہ. شان رسالت, یا رسول اللہ. شان رسالت, یا رسول اللہ. نعرے حیدری, یا علی. نعرے حیدری, یا علی. نعرے حیدری, یا علی. یا باہو, حق باہو. یا باہو, حق باہو. یا باہو, حق باہو. یا معصوم, حق معصوم. یا معصوم, حق معصوم. یا معصوم. حق معصوم. اب انہوں فرما رہی میں وہ جد کا بیٹا, میں وہ جد کا بیٹا حسین کے خاندان سے پیدا ہوا, سید السادات کا بیٹا, میں یہی تنہا اولاد ہوں جس حسین سے پیدا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسا عبد القادر فرماتے نابینا سے کھڑا کرتے ہیں. پھر ہماری کوسی کھیت کی بول لیجیے چند دانے گن لے کو کیا کہ بڑے بڑے فوزان دکھانے والا ہے. مجھے یہ بھی نظر آتا ہے, مجھے وہ بھی نظر آتا ہے. بڑی اس کی تابو مڈی لپڑ نہیں کرتا, چہرے پہ دیکھتے رہتے, بالا رکھتے ہیں, داڑھی بھی اللہ کے رسول کی سنت نہیں رہتی ہے. ایک ولی سلطان اولیاء جب تک اس کا ختم نہیں پڑتا انہیں ولی نہیں بنتا. وہ خود کہتا ہے میں نابینا بن کر بنوں گا. انہیں کوسا کھیت کا مولیا دو کوڑی کا انسان ولی کے راستے میں چھوٹا دکان ڈالے کے بیٹھتا تو غارت ہو ایسے لوگوں کے لیے. پہلا تو حق کی زندگی کر, نہیں تو چھوڑ دے راستہ. ڈیوٹی کرنے کا ارادہ ہے سب کچھ چھوڑ کر میدان میں آ. کیا میدان میں؟ دولت آنے کی نہیں, برزگاری, کھانے سے, پیسوں سے, تنگی سے, خرچداری سے, یہ سب سر کو اٹھانا ہے تو آکو بھائی ہمت ہے تو مجھے سب سہولت ہوئی تو میں پورا کرتا ہوں. یہ بڑگوز گیا کو دیے تو انہیں کر لے تو بیٹھتا کیا ہمیں کرتے نہیں ایسے دن کیوں میں بیٹھ جاتی, سب سہولت کر کو دیا تو کیوں میں بیٹھتی ہوں. یاد رکھو جو انسان حق کے اوپر چلتا ہے وہ کڑوی دسیں گے تم نا. خدا کی قسم تمہارے لیے ہنسا ہے, دکھ کی بات ہے, میں میرے دل سے بول رہا ہوں. میں میرے پاس ایک آدمی آیا تو پرواہ نہیں, میری بات سنیں تو پرواہ نہیں. جو
جو حق بولتا ہوں میں میرا اللہ کے رسول کے حق بولوں گا. دلیل چڑھا کر سامنے دکھا دو یہ غلط بولے ہے نہیں دکھا دے, اسی دن یہ تخت چھوڑ دوں گا میں. کیوں؟ ولی کا معنی اللہ کی شریعت حضور کی سنت دونوں کو ملا کر چلنے والا بنے. سبحان ہمیں بنیں گے, میں بھی پکا کر نہیں بول رہا ہوں, ہمیں سیکھنا, یہ ایک سیکھتے جانا, یہ ایک سیکھتے جانا, ہمیں پکے نہیں, یہ کو دیکھ کو ہمیں سیکھنا ہے. کئی کو ماسٹر ہے سو, ماسٹر کئی کو ہے سو سکھانے والا. میں پورا سیکھ لیا تو کسی ماسٹر کی ضرورت نہیں. تو یہاں فرما رہی عبدالحق ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہی, تو ہر ہمیشہ اللہ کے خوف خدا کی زندگی کرنے والا انہیں وہی بن سکتا ہے. کیا ارادہ ہے؟ خوف خدا. وہی شیخ عبد القادر جیلانی ایک کہاوت لکھتے ہیں, جو دور حضرت معین الدین چشتی کے دور کا تھا, اس کے دور میں کتاب میں کوئی شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت, ان کا بھی انہوں ولی تھے. انہوں کیا تھے؟ ولی تھے. کہاں تھے انہوں؟ حدیثہ پڑھانے والے. ہمارے ہندوستان کے فخر کرو جی, مدینے میں جا کو مدینے والے کو حدیثہ پڑھا کرتے تھے. شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آج پوری دیوبند والے ان کو مانتی, پورے بریلوی والے ان کو مانتی, پورے اہل حدیث ان کو مانتی. ہر فرقہ شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتی. وجہ کیوں؟ ان کی حدیثوں پہ پکے تھے. انہوں ہر دن, ان کی عادت کیسی تھی, آج دیوبند کے انہوں پڑھے, دیوبند کے شجرے میں ان کا نام آتا ہے, مگر انہوں ہر ٹائم کیا کرتے, مدینے کے اندر جا کر دعوت دیتے, مدینے میں بیٹھ کر حدیث سناتے. ہر دن ہفتہ وار ایک دن میں مدینے میں حدیث سناتے. حدیث سنانے کے ٹائم میں ان کو بڑے لیڈر بنے تھے مدینے کے اندر, امام بنے تھے. کیا بنے تھے؟ امام بنے تھے. جب امام بنانے کے ٹائم میں, اب دیکھو یہ چند لوگ بولتے ہیں الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پکارنا. حضرت شیخ دہلوی رحمۃ اللہ, عبدالحق شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرسٹ جا کو تقریر کرنے سے پہلے سنہری جالی کے پاس جا کر حضور کے پاس کھڑ کر الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, سبحان اللہ, الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدنا ابو بکر صدیق, سبحان اللہ, الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدنا عمر فاروق, سبحان اللہ. ان کو تینوں کو سلام پڑھتے, اس کے بعد جا کر حدیث کا دورہ کراتے. سبحان اللہ. دونوں کا دورہ ہوا, کئی سال تک حدیثاں سکھاتے تھے. مسجد نبوی کے ریاض الجنہ میں تھوڑا نیند آ جاتی, سو جاتی, حضور خواب میں آتے. سبحان اللہ. اے عبدالحق, بس حدیثاں سنایا سو بس ہند کی طرف روانہ ہو اور ہندوستان میں یہ حدیثاں کو عام کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہندوستان میں جا کر یہ حدیثاں کو عام کر. یہ دو شخص ہندوستان کے لیے قدم لے کر آئے تھے, دو شخص اللہ کے رسول نے عطا کر کر ہندوستان کو بھیجے تھے. ایک معین الدین چشتی کو دین پھیلانے کے لیے آئے تھے, سبحان اللہ, پھیلانے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ. عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث پھیلانے کے لیے بھیجے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دو ہستیاں ہندوستان میں ہمارے لیے افضل افضل افضل. عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کا نام باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا پیر کا نام کیا؟ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. دونوں کے درمیان میں بہت گفتگو چلتی تھی اللہ والے کے بارے میں, مگر ان کی کتاب میں لکھو نہیں عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اب عرس کا تم نے علمان معلوم, عرس میں کیا کرنا, عرساں کرتی نا ہمیں, وہ عرس کا دلیل بھائی ہمیں بھی کریں, اللہ معاف کرے, ہمیں معافی پوچھ لے تو ہمیں آگے جانا سکتا. ہم نے دلیل معلوم تھی, آج ہم کتاب پڑھے, کتاب پڑھنے سے معلوم ہوا یہ چیز ہمارے میں غلطی ہے. جب غلطی اسی سے چھوڑ کر پھر آگے بڑھنا. تو فرماتے عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام ہر ہفتے میں ایک بار اجتماع کرتے تھے, ہر ہفتے میں ایک بار اجتماع کرتے اور اجتماع میں ظہور کی کتاب کو عام کرتے.
کیا کرتے ہیں؟ ظہور کی کتاب کو عام کرتے. ظہور کی کتاب جیسا پڑھتے حضرت داؤد علیہ السلام اجتماع کرتے ہوئے پڑھتے تو اس وقت میں اللہ کی کیفیت ایسی تھی. داؤد علیہ السلام کی جو الفاظ نکلتی روح زمین میں پرندہ جیسا اڑیا ویسا کھڑی آتا, جھاڑ کیسا جھکیا ویسا جھڑی آتا, لہر کیسا آتی ویسا کھڑی آتی, ہر چیز جہاں ہے وہاں کھڑی آتے. اور داؤد علیہ السلام کا جو بیان جو تقریر سنتے ہیں تمام کے تمام تھن تھن کئی ہزار آدمی کی موت ہوتی تھی, کئی ہزار آدمی کی موت ہوتی. پھر داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا, لوگ آنکھ بولنے لگے حضرت ہمیں ہفتے میں ایک بار بیان رکھتی, وہ بیان میں کتنے آدمی گزری آتی نا کیسا ہے. پھر کیا کرتے ہیں انہوں مہینے میں ایک بار رکھتے ہیں, مہینے میں پھر انہوں وہی تقریر کرتی ہیں, وہی بیان کرتی ہیں, پھر وہی سچ آدمی مرتے رہتے. پھر سستی برس میں ایک بار کیا سستی برس میں ایک بار رکھیں گے. برس میں ایک بار رکھنے کو واسطے نیت کرتے ہیں, فوراً سے اللہ سے وحی آ گیا, اے داؤد مہینے میں ایک بار کتاب ظہور کی کتاب کا دورہ کر, لوگوں کو نصیحت کر, لوگوں کو تقریر کر, لوگوں کو دعوت دے. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. جو یہاں معلوم ہوا جو خلیفہ بنتا ہے اللہ کی دعوت دینا ضروری, تقریر کرنا ضروری, اور ہر انسان کو اللہ کی طرف بلانا ضروری. یہ خلیفہ بننا, اس کے سے داؤد خلیفۃ اللہ لقب ملیا. سبحان اللہ. جب داؤد علیہ السلام کی آقا یہ مر رہی سو تیرے ٹھکانے میں, جب تو ظہور پڑھتا ہے اس پڑھنے کے ٹائم میں موتیں ہو رہی, وہ تیرے اختیار میں نہیں, یہ ہمارے اختیار میں ہے. کیونکہ تیرے محفل میں آ کر جو لوگ موت ہو جاتی ہے, یاد رکھ جو لوگ گنہگار ہے, وہ ریاکار ہے, وہ زناکار ہے, کوئی ہم نہیں جانتے. تیری محفل میں, تیری تقریر میں, تیرے اجتماع میں بیٹھ کر جو مرتا ہے ان کو حساب کتاب نہیں دیکھیں گے, ان کو ڈائریکٹ جنت کا دروازہ کھول کر اعلیٰ درجے کے مقام پر ان کو مقام ملاتے ہیں, ان کے روحوں کو اس جگہ پر ہمیں دلاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معلوم ہوا بیان میں آنے والا سننے والے کا مقام کتنا بڑا ہے. یہ کتاب پڑھ لو بھائی, جو بیان میں سننے والوں کو اگر موت آ گئی, اگر پیٹ ہو گیا, ان کا مقام اعلیٰ درجے کا جنت میں, اعلیٰ درجے کے گھر میں ان کا مقام ہوگا, اور ان کے روحوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی جوڑ میں رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب اجتماع ہو رہا ہے تو ہمارے گھر میں کون دوست آ رہے ہیں, بات کر لیں, ہماری بچی آ رہی ہے, بات ہے ہمیں سوال نیکسٹ بار ہمارا اجتماع میں بہت بچی کہا کہ ہماری بیٹی بولے بھائی ان کے ساسوں کے گھر میں کیا دعوت ہے, کہتا ہے جانا ہمیں فکس کر لی. 8 دن سے تیاری, کیوں وہاں رنگیلے کام چلتی نا, یہ وہ باتیں چلتی, ٹائم پاس چلتا ہے. اللہ کے کلام کو سننے کے لیے بیزار انسان کو رنگیلے کامان کو سننے کے لیے خوش ہو جاتا ہے. داؤد علیہ السلام کا اجتماع ایسا چلتا تھا, ایسا چلتا تھا, ایسا چلتا تھا. اس وقت میں شیطان کو ناراضگی آ گئی. میں کیا دیکھا تو اس کا اجتماع ٹک رہا نہیں, اس کے اجتماع میں کیا کریا تو اچھا. تو پہلا انٹروڈکشن ان ہسٹری آف اللہ کے کنگڈم میں, جو انبیاء کے دور میں پہلا ہسٹری یاد رکھو, ڈھول بازی وہاں شروع ہے. شیطان تیار کریا ڈھول مارنا, وہ باجا بجانا, یہ پورا ڈپٹی مارنا, پورا تیار کر لیا. یہ ساؤنڈ رکھو اس کی اجتماع میں جب ہمیں بیان کریں گے, یہ ساؤنڈ سننے کو ادھر آنے والے آیات نہیں پورے ادھر آگے تو داؤد کا بیان نہیں چلتا, داؤد کو ٹھکانا لینا. یہ جا کر داؤد علیہ السلام ایک بیان کر لکھ رہے, شیطان ادھر بیٹھ کر ٹھپٹیاں مارنا شروع کر لیتا ہے. ادھر بینڈ باجا بجا کر تقریر ہونے کر رہا ہے شیطان, ادھر انہوں بغیر بینڈ باجا سے انہوں تقریر کر رہے ہیں. لوگ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, اس کے طرف سننے والے بہت لوگ جاتے ہیں, داؤد علیہ السلام کی طرف رہنے والے کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ رنگیلا ہونا. تو اللہ کا فوراً آواز آیا, جس نے یہ ڈھول باجے کو سن کر شیطان کی طرف آئی, ان کے اوپر ہمارا عذاب کٹھن رہے گا, کٹھن رہے گا, کٹھن رہے گا. جس نے داؤد کے الفاظ کو سن کر ٹک کر عمل کرتے ہیں, ان کا اعلیٰ درجے کا مقام رہے گا, ان کو اعلیٰ درجے کا. ڈھول باجے بینڈ رکھتے, اس لیے سندل میں اس کو منع کرو.
ہمیں بہت سی جنے ریکویسٹ کرتی نا، ہاں معین الدین چشتی رکھے تھے، معین الدین چشتی قوالی رکھے تھے اور بہت سی رکھے تھے، اللہ کی ربوبیت کا قوالی رکھے تھے، یہ نہیں کہ ہمارے گانے بجائیں کے نہیں رکھے تھے، معین الدین چشتی وہ رکھے تھے مگر اللہ کی ربوبیت کا رکھے تھے۔ مگر آج کیا ہو گیا ہے، ادھر چھکری ادھر چھکرا، آج ڈھول بج رہا ہے، اللہ کی ولی کے درمیان میں بیٹھ کر وہ لوگ گانا گا رہے ہیں، ادھر ناچ رہے ہیں، ادھر انہیں پیسے اڑا رہا ہے، اڑا ہے کہ نہیں؟ اوہ اس میں بڑے بڑے لوگ آتے، میرا بیٹا دیکھتا بھائی وہ سائڈ میں جا کے میں بڑی آتا ہوں، باپ ادھر بیٹا ادھر، باپ ہندال کو ڈانس کرتا سو بیٹا ادھر کیوں ڈانس کرتا، ادھر باپ سیٹی مار جاتا تو وہی ادھر سیٹی مارتا سو، کون سکھا رہا ہے؟ کون سا مذہب میں ہے یہ؟ اہل سنت والجماعت وہ جماعت جس کے اللہ اس کے رسول کی جماعت ہے، اس کے بعد کون سی جماعت پیدا نہیں ہوئی، اس کے بعد فرقہ واری شروع ہوئی، پھر ہم کیا رنگ لے کر جا رہے ہیں، ایک ادب نہیں، ایک احترام نہیں، ایک بڑے نہیں، ایک ڈھنڈے نہیں، ایک بچے نہیں، کسی کے بارے میں خود بڑے خود ناچ نہیں کرتا، بچہ کا کیا پرواہی ہے، اس کا یہ رکھتا ہے اللہ کی کیفیت کے نام آتی، اس میں تمہیں جھومو وجد لاؤ پرواہ نہیں، مگر گانے کے لیے چھوکرا چھوکری پیسے اڑانا، ایک چھوکری کو رکھو قوالی میں بٹھانا، یہ پورا بھی ایک بڑے بڑے درگاہیں کے پاس کرتی کہ بڑے بڑے درگاہیں ہندوستان کے اندر، اس درگاہیں سے کہتے کہ عام آدمیوں کی زندگی اچھے ہو جاتے اگر وہ چاہے تو، انہیں چاہے تو، یہ نہیں ان کے گھر اچھے ہونا، میرے جس کار میں انہیں آتے سب کون درگاہ کے بڑے آدمی کو انہیں آئے تو ہمیں پورے ہمیں گھگواں کھڑے سے کرنا، ان کو استقبال کرنا سے، انہیں اندر گئے تو ان کو یہ کیا بڑے آدمی بھائی کس کا مال ہے، کس کا وہ مال، ہندوستان کے ہر انسان کا، ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو، کوئی آج تیری ہنڈی میں پڑ رہا ہے، اسے تو کیا تو ایک اسکول کھولے ہے، ایک ہاسپٹل کھولے ہے، یا کسی تو غریبوں کو تو بانٹ رہا ہے، کچھ نہیں، مگر تیری تقدیر بنا لے رہا ہے، تیرا آل کی تقدیر بنا لے رہا ہے، آج ایسا ہے ہمارے درگاہ کا، خدا کے قسم درگاہ کرو، درگاہ میں کمیٹی رکھو، سب اچھا چلاؤ، مگر اس کے حیثیت کیا ہے نا، اللہ کی کیفیت میں مخلوق کو مددگار بنو، مخلوق کو، ہر قوم کو اچھا کرو، ہر قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ، بولتے ہمیں اسے جانا نہیں اسے جانا نہیں، مذہباں اٹھاتی لڑائی لڑتی، پر تمہارے پاس اتنی دولت آتی رہے تو پھر کیوں نہیں تمہیں کر رہی؟ میں بولوں بات جھوٹ ہے، میری بات میں کڑوی تھی سکی جھوٹ ہے، تو اب وہ غریباں کو تم بانٹے تھا، اجمیر درگاہ میں کتنا آتا ہے، ناگپور کے درگاہ میں کتنا آتا ہے، اندر کہ نہیں، یہ بڑے بڑے درگاہ میں کتنا پڑ رہا ہے، کون وہاں چل رہی سو، ان کے آلی چل رہی، میں بول رہا ہوں انہوں کھان دے، پر کچھ تو کچھ پبلک کے واسطے کچھ کرو نا، یہ غریبوں کو راستہ دکھاؤ، شادیاں کر رہی ہیں، غریبوں کے شادیاں کر رہی ہیں، بیوائیں کو مدد کر رہی ہیں، ایک سکول کھولی، ایک چھوٹی سی ہاسپٹل کھولی، مدد کے واسطے کچھ نہیں، اور برسوں سی درگاہ چل رہی ہے، کیا 800 سال کی درگاہ، 900 سال کی درگاہ، پھر ہمارا کہاں کیفی ہے؟ ہمیں خالی ڈھول باجے گانے باجے میں جانا، پیسے اڑا کا جانا، بس آگے اس کو کیا بھی بڑا اچھا تھا وجہ سے، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ بولو میرے بات غلطی ہے، مگر ہمیں، میں نہیں بول رہا ہوں کہ ان کو نیچے اتارنا، مگر اس پر غور کرو، پبلک کے واسطے کچھ کرو، پبلک کو عام کرنے کے واسطے، پبلک کے قریب بھی رہتی ہے، بیوایاں بھی رہتی ہیں، بچے بن ماں باپ کے بچے بھی رہتی ہیں، یتیماں بھی رہتی ہیں، ان کے لیے طرف توجہ کرو، بڑے بڑے درگاہیں ہیں، یہ درگاہیں کی طرف توجہ دے کر ان کو، اگر تمہیں صحبت دی ہے، تمہیں سپورٹ سے کھڑے تو عوام بھی تمہارے ساتھ کھڑے، اس لیے ہمیں جب بھی عرس کرتی، عرس میں 2 چیز کا نگاہ رکھنا، ایک اللہ ایک رسول کی شریعت اور سنت کو عام کرتے ہوئے اس میں ادب سے میں شامل کرنا، جس نے اللہ کی عرس میں جاتا ہے اس کی مراد ہمیشہ امین ہوتی، جس طرح نیت کر کو نہیں جاتا ہے اس طرح تمہیں ملتا ہے۔ میں اس قرآن سے بھی 3 دلیلاں دیا کہ وسیلہ لینا افضل ہے، عرس کو، جس نے عرس کو جاتا ہے، عام ٹائم جانا ایک ہے، عرس میں شامل ہونا ایک ہے،
उर्स में हर औलिया हर फरिश्ते आते हैं, आम टाइम सिर्फ औलिया। उर्स में जाने से कौन कौन किस औलिया से सोहबत में दुआ मांग लेता है, उसके ऊपर बारिश बरसती है। जाना, मगर शिर्क और बिदअत नहीं करना, जहाँ सजदा करना, जहाँ उसे 4 कदम दूर मजार से दुआ करो, कुरान पढ़ो, उनको क्या पसंद, अल्लाह का जिक्र पसंद, हुजूर की दरूद पसंद, हुजूर की नात पसंद, नमाज पसंद, औलिया को वज पसंद है, तो वो पसंद ही काम करो, इंशाअल्लाह तुम कामयाबी इंशाअल्लाह। आज के जो गुफ्तगू में किसी का दिल नाराज हुआ है तो माफ फरमाना, क्योंकि मैं उर्स के हिसाब से किताब पढ़कर अपना बयान करूँ, बुजुर्गान दीन की किताब पढ़कर, बुजुर्गान दीन के बयान सुनकर मैं ये बयान कर रहा हूँ। इसमें जो भी गलती है तो मुझे माफ़ फरमाओ, मेरा भी इस्लाह फरमाओ, मैं भी इसमें तालिब इल्म वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।